الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المتين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله عز وجل بلغة الخاتم النبي صلوات الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو أخت أدب إليهن وأحسن إليهن فله الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یوں تو بے شمار مذاہب، بے شمار مسالک آئے، مگر ان تمام مذاہب اور ادیان میں جو سب سے بہترین دین اور مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسلام ایک امن و چاشتی، رحمت اور امن کا مذہب ہے. اسلام ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ امن اور آشتی اور سکون و اطمینان کا پیغام دیتا ہے. چنانچہ اسلام نے ہر ایک کے ساتھ مساوی اور عدل کا معاملہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے جو دیگر ادیان ہیں، یہود و نصارہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اس سے بے شمار انبیاء آئے ہیں، ان کے ادیان ہیں. ان تمام ادیانوں کا اگر مطالعہ کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں تو اگر کسی مذہب نے، اگر کسی دین نے عورت کو ایک اچھا مقام دیا ہے، عورت کو جسے کہ صنف نازک کہا جاتا ہے، جسے کہ وومین اور مہیلا کہا جاتا ہے، اگر کسی نے اس کو اچھا اور بہتر مقام دیا ہے تو وہ اسلام ہی ہے جو کہ عورت کو ایک عدل اور مساوی کا مقام دیا ہے. آپ اس سے پہلے کا ماحول دیکھیں، عرب جب اسلام آنے سے پہلے عرب کا ماحول دیکھیں تو عرب میں ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عرب میں یہ ایک طرح کا ایک تاثر تھا کہ اگر کسی عورت کا ماہواری آتا ہے جس کو کہ پیریڈ کہتے ہیں تو اس کو جانور تصور کرتا تھا. افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پیسے سے، اپنے خون کمائی سے کچھ پیسے کماتی تھی تو اس کا بھی وہ مالک نہیں ہوا کرتی تھی، اس کا بھی مالک اس کا باپ یا بھائی ہوتا تھا. غرضے کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کو باندھی بنا کر رکھنا جائز تھا، اور اسی طریقے سے اس سے جس طرح چاہے اس کو بازار میں فروخت بھی کر سکتے تھے. اس کو باندھی بنا کر اپنا گھر کا جس طریقے سے گائے بیل بھینس کو رکھتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی رکھا جاتا تھا. مگر اسلام جب آیا تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے جب آیا تو کہا کہ نہیں، اسلام سب کے ساتھ مساوی کا سلوک کرتا ہے، اسلام سب کے ساتھ ایک کیا بتائے کہ مساویانہ حقوق کرتا ہے، برابری اور عدل کا سلوک کرتا ہے. اگر اسلام نے مردوں کو مقام دیا ہے تو وہیں پہ اسلام نے عورتوں کو بھی مقام دیا ہے. اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اگر کوئی انسان مال و دولت کا مالک ہے، جب اس دنیا سے وہ مر جاتا ہے، اس کا جو ورثہ ہوتا ہے، وہ جو اس کا جو چھوڑا ہوا جو ترکہ ہے، جو مال ہے، وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. مگر قرآن نے کیا کہا؟ کتنا کس کو ملے گا؟ کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ عورتوں کا 2 حق ایک مرد کو ملے گا. یعنی اگر اگزامپل زید انتقال کر گیا، زید کا ایک بیٹی ہندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا تھا، تو انہوں نے اگر 3 روپیہ چھوڑا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ 3 روپیہ میں سے 2 روپیہ اس کے بیٹے کو ملے گا اور 1 روپیہ اس کی بیٹی ہندہ کو ملے گی. مگر قرآن نے کیا کہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ عورتوں کا 2 حصہ ملے گا. گویا کہ یہاں پہ اسلام نے عورت کا نام لے کر کے عورت کا مقام کو بڑھا دیا اور کہا کہ عورت کا بہت مقام ہے. اور اسلام نے کیا کہا؟ اگر عورت ایک ماں کی شکل میں ہے تو اس ماں کے نیچے
اس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اگر وہ عورت ایک بہن کی شکل میں ہے، اگر وہ عورت ایک بیٹی کی شکل میں ہے، تو حدیث میں کیا کہا؟ من کان لہ ثلاث بنات او اخت وادب الیہن واحسن الیہن فلہ الجنہ۔ حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، یا کسی کے پاس 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، اور وہ انسان، اس کا بھائی یا اس کا باپ اس بیٹیوں کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم سے اس کو آراستہ کرتا ہے اور اچھی جگہ اس کی شادی کرتا ہے، تو حدیث میں اس دنیا میں اس کا پھل دکھا دیا گیا کہ فلہ الجنت واجب، کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے سمجھ میں آیا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کا جو مقام ہے وہی مقام اسلام میں، جو مقام مردوں کا ہے وہی مقام اسلام میں عورتوں کا بھی ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ اپنے نگہبان میں ہاتھ ڈالیے، آپ آج سوچیے، آج ہمارا بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، آج ہمارا بچوں کے ساتھ کیا سکون ہوتا ہے۔ اور عورت کے بارے میں کیا ہے؟ عورت، لفظ عورت پر اگر آپ غور کیجیے تو لفظ عورت یہ کیا ہے؟ یہ عربی ورڈ ہے۔ کیا ہے یہ عربی لفظ ہے، عربی یہ کیا کہتے ہیں؟ ورڈ ہے، الفاظ ہے۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ پردہ کیا آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں پردہ کیا آتے ہیں؟ چنانچہ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے، سورہ احزاب 21 پارے کی آیت ہے، وہاں پہ ایک آیت کریمہ اترا، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اگر اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں جنگ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ غزوہ احزاب میں جنگ کر رہے تھے منافقین مشرکین سے۔ وہاں پہ کچھ لوگ جنہوں نے صرف زبان سے ہمارے اور آپ کی طرح اسلام قبول کیا تھا، دل میں اس کا اسلام نہیں تھا، وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم جنگ کرنے کے لیے میدان میں تو آ گئے ہیں، مگر ہمارا گھر کھلا ہوا ہے، ہمارا گھر کھلا ہوا ہے، دروازہ نہیں لگا ہے، میرا گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر میں چوری ہو جائے گی، ہماری عورتوں کی عزت لوٹ لی جائے گی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر جنگ کے میدان سے بھاگنا چاہا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، اور وہ لوگ جو مہلت چاہ رہے تھے، جو بہانہ چاہ رہے تھے، اللہ نے کہا دیا کہ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ جنگ سے نہ لڑنا پڑے، جنگ میں اس سے بھاگنے کا بہانہ چاہ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک میرا گھر کھلا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، اس کا گھر کھلا ہوا نہیں ہے۔ عورت کے معنی کیا آتا ہے؟ عورت کے معنی ایک پردہ کا آتا ہے۔ کیا آتا ہے عورت کے معنی؟ عورت کے معنی پردہ کے آتے ہیں۔ لہذا اگر آپ ایک باپ ہیں، اگر آپ ایک بھائی ہیں، اگر آپ ایک دادا ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آپ کے گھر میں رہنے والے جو بچیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، جو مہیلا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کریں، اس کو مکمل طور پر پردہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت پوری اسلام میں ایک پردہ کا ایک ہوا بنا ہوا ہے۔ اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں، اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لفظ عورت ہی کہتا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے، عورتوں پر پردہ ضروری ہے، اس لیے کہ عورت کے معنی ہی پردہ کیا آتے ہیں؟ عورت کے معنی پردہ کیا آتے ہیں؟ آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس قبیلہ بنو تمیم کی ایک عورت آتی ہے، اور انہوں نے جو لباس پہنی تھی بالکل پتلا دبیز لباس تھا۔ کیسا لباس تھا؟ پتلا دبیز لباس تھا، جس سے اس کے بدن کے اعضاء ہلکا ہلکا دکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے قبیلہ بنو تمیم کی عورت، کیا تم مسلمان دل سے ہوئی ہو؟ کیا تم مسلمان دل سے ہوئی ہو؟ کیا تم نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہے یا صرف دکھلاوے کے لیے کہا ہے؟ اور حضرت عائشہ نے اس کو ڈانٹ کے کہی، اگر تم اسلام میں داخل ہوئی ہو، اگر تم نے قرآن کو اللہ کا آخری کتاب مانا ہے، اگر تم نے محمد کو آخری نبی مانا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایسا لباس پہنو جس سے تمہارے بدن کا حلیہ دکھائی نہ دے۔ اور اس کو بہت ڈانٹ کے کہا، اگر تم مومن ہو تو اچھا لباس پہنو، اگر تم کافر ہو تو تم جو چاہو کرو۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر ہم اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا، ہم اس دنیا کو بناتے ہی نہیں۔ گویا کہ یہ دنیا اگر بنا ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقصد میں بنا ہے، اس کے وسیلے میں یہ دنیا کو بنایا گیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہمارے جو مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے وہ عورتیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں۔ کیا کریں؟ وہ پردہ کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں، اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دنیا کی عورتوں کی طرح، ایک جاہلوں کی عورتوں کی طرح اپنا زینت کو برسر عام بازاروں میں دوسروں کو نہ دکھائیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں تم نماز کو پڑھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے لیے جنت واجب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت اس کے بارے میں ہے جس کے لیے یہ دنیا کو بنایا گیا، جس کے ذریعے اس دنیا کو بنایا گیا، ان کی ازواج سے، ان کی بیویوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ بخشائے ہیں، جو کیا ہے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اسی دنیا میں جنت میں جانے کا بشارت دے دیا اور ایک چابی دے دیا اور کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے صحابہ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تمہیں جو چاہو کرو، رضی اللہ عنہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہوگی وہ تو صحابہ ہوگی نا، وہ کیا ہوگی؟ وہ صحابہ ہوگی نا، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے جنت میں جانے کا بشارت دے دیا۔ ان سے قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم پردہ کرو، تم پردہ کرو، اور جو جاہلیت ہے، جو دیگر عورتیں ہیں، ان کی طرف بازاروں میں نہ پھرو۔ آج ہم اپنے سوسائٹی کا، آج ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں، آج ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، بازاروں میں ہماری عورتیں کتنی پھرتی ہیں، ہم مرد ہو کر کے ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہماری بیویاں بازاروں میں شاپنگ کرتی ہیں، ہماری بیویاں بازاروں میں سامان کننے جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام؟ کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہے؟ اسلام نے تو کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو، تم زینت اگر تمہیں دکھانا ہے اپنے شوہر کو دکھلاؤ۔ اور ہماری مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ بغیر کسی پردے کے، کوئی پردہ نہیں، بالکل زیب و زینت کے ساتھ، ڈیکوریشن کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہے اور سامانیں قیمتی ہے، اور ان کے اوپر غلط نگاہیں پڑتی ہیں۔ اس کا گنہگار کون ہوگا؟ اس کا گنہگار وہ باپ ہوگا جن کی بیٹی ہے، اس کا گنہگار وہ شوہر ہوگا جس کا کہ وہ بیوی ہے، اس کا گنہگار وہ دادا ہوگا جس کا کہ وہ پوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل قیامت میں جب حشر کا میدان ہوگا، ہر انسان وہاں پہ جمع ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کسی سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا ایک تم حاکم تم کو بنایا گیا تھا، تمہارے اندر جو لوگ تھا وہ محکوم تھا، تم نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تم نے اس کی کیسے تعدیب کی، تم نے اس کی کیسی تربیت کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، آج ہم میں سے ہر کوئی محکوم ہے۔ حاکم کا بھی سوال کیا جائے گا تمہارے اندر جو بچے تھے تم نے اس کی تربیت کیسے کی، اور محکوم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اپنے حاکم کا کام کیسا کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ایک امن و چاشتی کا مسلک ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ایک امن کا مسلک ہے، اسلام ایک پیکر کا مسلک ہے۔ اسلام کسی کو پریشان نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ عدل اور رحمت اور سکون کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا، اور اسی میں ایک بادشاہ تھا جو کہ تمام بادشاہوں میں افضل بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کا نام اورنگزیب تھا۔ کیا تھا؟ اورنگزیب، جس کو کہ عالمگیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ کی کتاب لکھا۔ کیا لکھا؟ فتویٰ عالمگیری۔ آج اگر کسی مفتی کو فتویٰ دینا ہو، لکھ کر کے فتویٰ دینا ہو، اس کتاب کا حوالہ اس کے نیچے دینا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات جو لکھی ہے یا جو ہم کر رہے ہیں، فتویٰ عالمگیری سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا زیب النساء۔ کیا اس کا نام تھا؟ آپ میں سے ہر کوئی یاد رکھیے، اس کا نام کیا تھا؟ زیب النساء۔ اور اس کا جو تخلص نام تھا، اس کا تخلص کے نام کیا تھا؟ مخفی تھا۔ کیا تھا اس کا نام؟ مخفی تھا۔ وہ اپنے زمانے کی بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی بادشاہت پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، افغانستان تک تھی، کاشغر تک اس کی حکومت تھی، ایک مضبوط حکومت تھی ان کی بیٹی، جن کا کہ پوری دنیا ہندوستان جس کے
پیروں تلے جس کی پورے ہندوستان ہے، اس کی بیٹی کا عالم یہ ہے کہ ایک فرانس کا ایک بادشاہ نے ایک فارسی میں ایک شعر لکھا، اور انہوں نے کہا اس شعر کا دوسرا مصرع جو انسان بتا دے گا اس کو ہم فرانس کا کیا بولتے فارس کا جہاں پہ ایران بسا ہوا ہے اس کی آدھا دولت ہم اس کو ہم دے دیں گے جو اس شعر کا اگلا مصرع بتا دے گا۔ تو وہ بات ہندوستان تک پہنچ گئی کہ جو ایران کا جو بادشاہ ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کوئی ایک مصرع بتا دے گا تو اس کو ایران کی آدھی دولت مل جائے گی۔ چنانچہ یہ زیب النساء جس کا تخلص مخفی ہے، انہوں نے اس کے سوال اس کے شعر کا جواب دیا۔ جب جواب اس کا دے دیا تو وہ بادشاہ حکم کرتا ہے جس نے بھی ہمارے شعر کا جواب دیا ہے وہ آئے ہمارے پاس اور یہ دولت لے کر کے جائیں۔ مگر یہ زیب النساء جس کا تخلص کی مخفی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس بادشاہ کی بیٹی ہوں، اگر تم مجھے دیکھنا ہو تو میرے شعر کو دیکھ لو، ہمارے کردار کو دیکھ لو، میرا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے انعام تو تم بیچ کے دے دو، ہمارے شعر کو پڑھ کے تم دے دو۔ ہمارا اسلام جائز نہیں کہتا ہے، اسلام روا نہیں دیتا ہے کہ کوئی عورت کسی ایک مرد کے پاس جائے اور صرف وہ دولت لینے کے لیے۔ اس واقعہ سے ہمیں کہنا یہ ہے آج ہم کتنے پیسے والے ہو گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں وہ بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی حکومت پورے ہندوستان کے اندر تھی، اس کی بیٹی کا عالم یہ تھا روزانہ تہجد پڑھا کرتی تھی، کسی مرد نے اس کو دیکھا نہیں، کسی مرد نے اس کو دیکھا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم سماج کا ایک اچھا بھلا چاہتے ہیں، سماج معاشرے سوسائٹی کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں۔ یہیں سے فتنہ پھیلتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ عورت کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، حبالۃ الشیطان، شیطان کی رسی ہے۔ اور دوسری جگہ کیا کہا گیا ہے؟ عورت کیا ہے؟ نیک صالح چیز ہے۔ اگر تم کوئی چیز دنیا میں مانگو تو نیک صالح عورت کو تم مانگو۔ عورت کو اللہ نے دو مقام دیا ہے، ایک کیا کہا ہے کہ وہ شیطان کی رسی ہے، وہ شیطان کا جڑ ہے، اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے اگر تم اس دنیا میں کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم نیک صالح عورت کو مانگو۔ اگر تم نے نیک صالح عورت تم کو اگر مل جاتا ہے، تمہارا گھر جو کہ جہنم بنا ہوا تھا اس کو جنت کر دے گا۔ اگر تمہارے گھر میں بدبخت عورت آ گئی تو جنت تمہارا گھر تھا اس کو جہنم بنا دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم یہاں سے اٹھیں، اس بات کا تہیہ کر کے اٹھیں، اگر ہم باپ ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنی عورتوں کی تربیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر و سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔